السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ تم لوگ ہرگز نیکی اور بھلائی کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 92 تلاوت کی گئی، یعنی 92 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جا رہے تھے کل اور کل سے پہلے والے درسوں میں، اس میں مخاطب یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، یہودیوں سے خطاب تھا۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں جو خطاب ہے، اس میں جو مخاطب کیا جا رہا ہے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کیونکہ مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے، اور انسان مال کی محبت میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور اگر لوگوں کے ترغیب دلانے کی وجہ سے کسی کے کہنے کہلانے سے خرچ بھی کرتا ہے تو اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا تیسا مال دے کر کے، اب مثال کے طور پر پیسہ دینے کی بات ہے، سوچے گا 500 روپے دے کر کے ہٹ جائیں، 1000-2000 دے کر کے ہٹ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی طرف مخاطب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں بندہ جب تک اپنے اس مال کو جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے اس مال کو جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے، جب تک کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کر دے، نیکی کی، خیر و بھلائی کی وسعتوں کو وہ نہیں پا سکے گا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں لن تنالوا البر، یعنی تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یہاں پر البر سے مراد نیک عمل بھی ہے اور جنت بھی ہے، یعنی جنت بھی کب ملے گی؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کر دے انسان۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کا اثر صحابہ کرام نے بہت اچھے انداز میں لیا۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں ہیں، 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی مثال صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ علی الاقارب، حدیث نمبر 1461، اور صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ یہ مثال اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ ان مثالوں کو ہم سامنے رکھیں اور اپنی زندگی سے اس کا کمپیئر کریں، کیونکہ ہم لوگ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے بھی ہر ایک کا ارادہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم میں سے بھی ہر ایک کا ارادہ ہے کہ جنت مل جائے ہم کو۔ تو اگر ہم وہی ارادہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کا ہے، تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو کمپیئر کرنا ہے کہ ہم کتنا ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صحیح البخاری، صحیح مسلم کی روایت، انصار مدینہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جتنے باغات تھے کسی کے پاس باغ نہیں تھے، اور جتنے بھی ان کے پاس باغات تھے اس میں بیرحا نام کا ایک باغ تھا جو ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے، ادھر مسجد نبوی ہے، ٹھیک سامنے وہ باغ ہے۔ باغ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے، میٹھا پانی، بہترین پانی پیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سنا، سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مسلمانوں، جب تک کہ تم لوگ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو گے، نیکی کی وسعتوں کو نہیں پا پاؤ گے، جنت نہیں مل پائے گی۔ اس کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنے بھی مال ہیں، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، اس میں جو بیرحا کا جو باغ ہے مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
آپ اس کے بارے میں کچھ بتلائیے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی نفع بخش مال ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ مال تو ختم ہو جانے والا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک کام کرو، تم اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر بانٹ دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد جو بھائی ان کے غریب وغیرہ تھے ان سب کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیے، ایک طرف ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام، اور ایک طرف ہماری زندگی، اور ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خوب نوازا ہے، لیکن ہم کیا خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الوقف اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ کے اندر یہ روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع سے، جب جنگ خیبر ہوئی اس موقع سے خیبر کا جو پراپرٹی ملا وہ سب سے زیادہ بہترین پراپرٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فوراً، کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ ابھی ہم لوگوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، ہم لوگوں کا مرنے کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے، ہم لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ایسا کیا، ہم کو کتنا کرنا چاہیے یہ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مال بھی جو ہمارے پاس ہے وہ بھی رب العالمین کا ہی دیا ہوا ہے، ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آیت کریمہ پڑھ لیا، پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں جو مال مجھ کو ملا ہے اتنا بہترین مال میری نظر میں کوئی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ کہا کہ حبس الاصل، جو اصل ہے اس کو رکھو، وسبل الثمرہ، اور جو اس کے پھل وغیرہ ہیں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں کے مال اور جان دونوں کو خرید لیا ہے۔ جان ہمارے ملکیت میں ضرور ہے یہاں پر دنیا میں، لیکن یہ جان ہماری نہیں ہے۔ مال ہماری ملکیت میں ضرور ہے لیکن وہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بھی، اور بے شمار اس طرح کے آیات اور احادیث ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ بہترین سے بہترین مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جب تک ایسا نہیں کرو گے نیکیوں کی وسعتوں کو نہیں پا پاؤ گے۔ سامعین کرام، مخاطب سبھی کو ہے، یہودی کو بھی ہے، عیسائی کو بھی ہے، مسلمانوں کو بھی ہے، لیکن اصل آپ غور و فکر کریں گے تو اس میں یہودی کو ہی تنبیہ کی گئی ہے۔ تنبیہ کس بات کی گئی ہے؟ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے قرآن کریم میں جو دوسرے آیات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی لوگ سود خوری، حرام خوری کی وجہ سے بخیلی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سود خوری کرنے کی وجہ سے، حرام خوری کرنے کی وجہ سے بخیلی کا مرض ان کے اندر بالکل رچ بس گیا تھا۔ انہوں نے دینداری کو بچانے کے لیے کچھ چیزوں کو اپنا معیار بنا لیا تھا، اور اسی دینداری کے پردے میں ان کی برائیاں چھپ جاتی تھی، جس میں ایک مال کی محبت اور بخیلی بھی۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ بخیلی چھوڑو۔ اب اگر یہودیوں کو کہا گیا ہے تو آپ سوچ لیجیے کہ مسلمانوں کو کتنا کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، ہر صحابی کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی۔ ہر صحابی کو اللہ نے مال سے بھی نوازا، اور تمام صحابہ نے اپنے مال کو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو جب تک اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کو اور اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیکیوں کی وسعت کو ہم نہیں پا پائیں گے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی معمولی مال ہے، پرانے کپڑے ہیں، پرانے مال ہیں، تو اس کو ہم صدقہ نہیں کریں، اس کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ اصل افضلیت نہیں مل پائے گی، اصل کمال نہیں مل پائے گا، نیکیوں کی وسعتوں کو ہم نہیں پا پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نیکیوں کی وسعت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو مال خرچ کرتے ہو وہ بھی، اور خرچ کرتے وقت جو تمہاری نیت ہوتی ہے وہ بھی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔
محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔